خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم کچھ مضامین صحت کے بارے میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس سے نئے لوگ استفادہ حاصل کر کے اور ان کی ٹریننگ کے اندر ان مضامین سے فائدہ ہو سکے۔ خاص طور پر جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے، جو اسٹاف جو ہیلتھ کیئر ورکر کے طور پر کام کر رہا ہے، ان کے لیے مضامین ہم پیش کرتے ہیں آسان زبان میں، تاکہ وہ ان مضامین سے فائدہ اٹھا کر اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اس حوالے سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں ایک کتاب جو کہ مڈ وائف کے بارے میں ہے، اور ڈاکٹر شیر شاہ سید اور ڈاکٹر حامد منظور جو کہ اس کے ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں، ڈاکٹر شیر شاہ سید جو ہیں وہ روح رواں ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ ہمارے ملک کے اندر درپیش ہیں، کہ خواتین کی صحت کے بارے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پریگننسی کے دوران اور پریگننسی کے بعد کے دوران، اور ان کی کمپلیکیشن سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے وہ مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے انہوں نے بے شمار کتابیں اردو میں تحریر کی۔ ہم ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اور ان کے مضامین سے استفادہ حاصل کر کے اپنے سامعین تک یہ معلومات پہنچانا چاہیں گے، تاکہ وہ ان مضامین کو آسانی سے سن سکیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اور آسان اور ان کو سمجھانے کی حد تک اور مزید ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے سامعین، ہمارے جو افراد طبی مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں اور زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو مدد فرمائیں۔ مڈ وائف کی جو بک ہے، اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایک پیغام دیا گیا ہے۔ وہ پیغام دیا گیا ہے خالد لطیف چودھری کی طرف سے۔ وہ وفاقی سیکرٹری ہیں، وزیر کھیل و ثقافت، اقلیتی امور اور سابق سیکرٹری محکمہ صحت حکومت سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا پیغام بھی ایک ایسا پیغام ہے جس سے ہم بہت آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، میرا بچپن وہیں گزرا۔ اب یاد آتا ہے کہ گاؤں کے کسی گھر میں جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا تو زچہ کس بے بسی کی ساتھ ناخواندہ دائی کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ بچے کی پیدائش میں پیچیدگی کا کوئی مرحلہ آ جاتا تو عورت کی زندگی بچانے کا نہ کوئی انتظام ہوتا، نہ کسی کو کوئی خاص فکر ہوتی۔ زچگی میں عورت کا مر جانا ایک عام سی بات تھی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ گاؤں کی ان بے شمار عورتوں کو اس وجہ سے نہیں مرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے رہی تھیں، خاص طور پر اس لیے کہ جن وجوہات سے ان کی موت واقع ہوئی آج کے دور میں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ گاؤں، دیہات اور شہروں میں حمل اور زچگی میں ماؤں کی اموات یا کسی اذیت دینے والی معذوری میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حمل اور زچگی کے وقت ان عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسی پڑھی لکھی اور تربیت یافتہ مڈ وائف موجود نہیں ہوتی جو زچگی کے مسائل کو سمجھ سکے اور خطرات کا اندازہ کر کے ایسے اقدام کر سکے جن سے عورتوں کو بچایا جا سکے۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک ملک میں مڈ وائف فری کی تربیت حاصل کرنے والی طالبات کے لیے کوئی نصابی کتاب دستیاب نہیں تھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ نے درسی کتاب برائے مڈ وائف شائع کر کے یہ خلا پورا کر دیا ہے اور کرنے کی کوشش کی ہے۔ خالصہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس کتاب سے نہ صرف زیر تربیت مڈ وائفوں کو اپنے کام کے بارے میں بہتر اور عملی معلومات حاصل ہوں گی،
بلکہ جو مڈ وائف پہلے سے کام کر رہی ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا کر اور اپنی ٹیکنیکس کو اور اپنی معلومات کو بہتر کر کے مزید اچھی طرح خواتین کی مدد کر سکیں گی اور ان کو ہیلپ کر سکیں گی۔ خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ملک میں تعلیم یافتہ مڈ وائفوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہوگی کہ ہر ماہ کو زچگی کے دوران ایک مڈ وائف کی خدمت حاصل ہو اور مائیں محض اس وجہ سے موت اور معذوری کا شکار نہ ہوں کہ بچے کی پیدائش کے وقت ان کی دیکھ بھال کرنے والی عورتیں تربیت یافتہ نہیں تھیں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم صحت.com کے چینل سے یہ پیغام مسلسل نشر کرتے رہیں تاکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر فرد اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ موبائل ٹیلی فونوں کے موجودگی میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اگر لوگ چاہیں تو یہ سہولت حاصل کر کے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بے شمار مضامین آسانی سے سن سکتے ہیں اور ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بات کی اہمیت ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے اور اس کو توجہ دے کے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس طرح ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ صحت اور صفائی کے اصولوں کے ساتھ ساتھ ایسی ٹیکنالوجیز کو اور ایسی معلومات کو بھی عام کیا جائے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں کام آ سکتی ہیں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ معلومات پہنچا کر اور اپنے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ ان معلومات کو حاصل کر کے جو لوگ ٹیکنیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی نئی معلومات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔